نیو یارک کے پہلے نومنتخب مسلم میئر زہران ممدانی کا کہنا ہے کہ نیو یارک الیکشن نے ثابت کر دیا کہ امید اب بھی زندہ ہے. خوف کی شکست اور امید کی جیت ہوئی. نیو یارک میں موروثی سیاست کا خاتمہ کر دیا. ممدانی نے ٹرمپ کو پیغام دیا, ہم میں سے کسی ایک تک پہنچنے کے لیے آپ کو ہم سب سے ہو کر گزرنا پڑے گا. زہران ممدانی نے کہا کہ نیو یارک میں اب اسلامو فوبیا کی کوئی گنجائش نہیں ہے. نیو یارک سٹی کو تارکین وطن نے مضبوط کیا ہے. بدعنوانی کے اس کلچر کا خاتمہ کریں گے جس میں ٹرمپ جیسے ارب پتی ٹیکس سے بچتے ہیں. نیو یارک میئر کے انتخابات میں زہران ممدانی کی جیت محض ایک انتخابی کامیابی نہیں بلکہ امریکی سیاست کے طاقتور مراکز کے خلاف ایک علامتی بغاوت ہے. ممدانی جو یوگنڈا میں پیدا ہوئے اور ہندوستانی نژاد والدین کے بیٹے ہیں, خود کو ایک ڈیموکریٹ سوشلسٹ کے طور پر پیش کرتے ہیں. ان کی جیت نے نہ صرف ریپبلکن پارٹی بلکہ ڈیموکریٹک پارٹی کی روایتی اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہلا کر رکھ دیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں کمیونسٹ قرار دیا اور کہا کہ ان کی پالیسی سے نیو یارک تباہ ہو جائے گا. ٹرمپ کی مخالفت کی بنیادی وجہ ممدانی کا وہ سوشلسٹ ایجنڈا ہے جس میں امیروں پر زیادہ ٹیکس, کرایوں کو کنٹرول کرنے, عوامی ٹرانسپورٹ مفت کرنے اور غیر دستاویزی تارکین وطن کو قانونی تحفظ دینے جیسے اقدامات شامل ہیں. ٹرمپ کے نزدیک یہ اقدامات سرمایہ دار طبقے اور وفاقی حکومت کی طاقت کے لیے براہ راست چیلنج ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ نیو یارک جیسے شہر میں جہاں 1945 کے بعد زیادہ تر ڈیموکریٹ امیدوار کامیاب ہوئے, ممدانی کی جیت منفرد نوعیت رکھتی ہے کیونکہ وہ ایک لیفٹ ونگ سوشلسٹ کے طور پر ابھرے ہیں, نہ کہ کسی سینٹرل یا معتدل دھڑے کے نمائندے کے طور پر. ان کے مخالف اینڈریو کومو جو پہلے ڈیموکریٹ گورنر رہ چکے ہیں, آزاد امیدوار کے طور پر سامنے آئے مگر عوامی لہروں کا رخ ممدانی کے حق میں تھا. زہران ممدانی کی مہم نے مہاجرین, مزدوروں, کرایہ داروں, نوجوانوں کو ایک نئے بیانیے کے تحت جوڑا ہے. ایک ایسا نیو یارک جو صرف امیروں کے لیے نہیں بلکہ عام شہریوں کے لیے بھی ہو. ان کی جیت نے واضح کر دیا کہ امریکی سیاست میں جہاں ایک طرف پاپولسٹ سیاست مضبوط ہوئی ہے تو وہیں دوسری طرف بائیں بازو کے نظریات بھی مقبول ہو رہے ہیں. یہ جیت ٹرمپ اور ریپبلکن پارٹی کے لیے بڑی شکست اس لیے بھی ہے کہ نیو یارک جیسے بڑے شہر میں بائیں بازو کی سیاست نے وہ جگہ بنا لی ہے جو کافی عرصے سے سرمایہ داروں کے مفادات کی آماج گاہ سمجھی جاتی تھی. زہران ممدانی کی کامیابی سے دنیا بھر میں یہ سوال بھی زیر بحث ہے کہ ممدانی نے بھلے ہی صرف نیو یارک کا میئرشپ کا انتخاب جیتا ہو مگر 2016 کے بعد سے ٹرمپ کی مقبولیت کے ساتھ ہی امریکہ میں جس طرح کی پاپولسٹ سیاست کامیاب ہو رہی تھی, ممدانی کی جیت اس پاپولسٹ سیاست کے لیے ایک سیاسی جھٹکا ثابت ہوئی ہے. اسی پر گفتگو کریں گے. پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ ہیں زیغم خان, شہزاد چودھری, رضا رومی اور افتخار احمد صاحب. پروگرام کا سوال سبھی کے لیے. ٹرمپ کی پاپولسٹ سیاست کے مخالف زہران ممدانی میئر نیو یارک منتخب, کیا ثابت ہو گیا کہ پاپولسٹ سیاست کی مقبولیت کے باوجود امریکہ اب بھی پرومسڈ لینڈ ہے؟ رضا رومی صاحب نیو یارک میں ہیں آپ بھی, ہم ذرا جاننا چاہیں گے کہ کیا واقعی جس طرح اوباما نے بھی کتاب میں لکھا اور جسے امریکن ڈریم بھی کہا جاتا ہے وہ زندہ ہے اور یہ ایک پرومسڈ لینڈ ہے, صحیح دھچکا دیا ہے ریپبلکنز کو, صدر ٹرمپ کو؟ جی عائشہ, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ زہران ممدانی کی جیت جو ہے وہ پہلے تو بہت سے لوگ یہ توقع نہیں کر رہے تھے, بلکہ آج سے 8-9 مہینے پہلے کسی کا خیال نہیں تھا کہ وہ جیت پائیں گے, کیونکہ جو اس وقت امریکہ کی بالعموم سیاسی فضا ہے جہاں پہ ٹرمپ اور ان کے نظریات جو ہے وہ غالب آ چکے ہیں. لیکن یہ بھی آپ دیکھیے کہ نیو یارک شہر از خود جو ہے دنیا کا بہت اہم شہر ہے اور امیر ترین شہر بھی ہے. اس کے ڈائنامکس کچھ فرق ہیں دیگر جو امریکہ میں جگہ ہیں, دیگر شہر یا علاقے ہیں. یہاں پر جو غالب اکثریت ہے وہ امیگرنٹس کی ہے یا وہ لوگ جو کہ دنیا بھر کے مختلف ممالک سے آ کے بسے ہوئے ہیں, اور اس طرح سے یہ ایک بہت ہی متنوع ایک شہر ہے. اور اس میں زہران ممدانی کی کیمپین جو ہے اس نے ان امور کے اوپر جو ہے آواز اٹھائی اور ان کو مدعا بنایا الیکشن میں, جو کہ تقریباً ہر نیو یارکر بشمول میرے لیے اہم ہے, اور وہ ہے آپ کی معاشی جو سٹرگل ہوتی ہے اس بڑے شہر میں, کیونکہ یہ دنیا کا مہنگا ترین شہر ہے. اگر آپ اس کے کرائے دیکھ لیں, اسی وجہ سے لوگ اس کو 51% لوگوں نے ووٹ دیے ہیں. اس سے پہلے بھی پرائمری میں وہ جیتے, کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سٹی کو وہ افورڈیبل بنائیں گے, یعنی کہ عام لوگ افورڈ کر سکیں گے. پھر اسی طرح چائلڈ کیئر, بچوں کی نگہداشت کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ اس کے لیے بھی, اس کو بھی فری بنانے کی کوشش ہے. یاد رہے کہ یورپ
یورپ میں اور دیگر جو ایڈوانس ممالک ہے وہاں پر ایسی سروسز فری ہوتی ہیں. امریکہ میں ایسا نہیں ہے. امریکہ میں آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں. اگر اپنے بچے کو اگر ماں کہیں کام کر رہی ہے, بچے کو کہیں چھوڑنا ہے, تو وہ ہزاروں ڈالر کا خرچہ ہے ہر مہینے. تو یہ ویسے معاشی جو ایشوز ہیں اس کے اوپر ممدانی نے سپورٹ حاصل کی. اور پھر ظاہری بات ہے کہ یہ جو آئیڈینٹی پالیٹکس جیسے کہا جاتا ہے, جہاں پہ اس نے بڑی فخریہ انداز میں کہا کہ وہ مسلمان بھی ہے, جنوبی ایشیا کی ہیریٹیج بھی ہے, اور اس کا فادر یوگانڈا میں پیدا ہوئے تھے اور خود وہ یوگانڈا میں پیدا ہوا تھا. اس نے تقریباً اپنی پوری آئیڈینٹی کو اون بھی کیا اور ڈٹ کے مقابلہ کیا باقی تمام سیاسی یہاں پہ گروپس تھے. یہاں کے جو بلینئر طبقہ ہے وہ ان سب نے آگے بڑھ کر اس کی مخالفت کی اور ملینز آف ڈالرز ان کے ممدانی کے خلاف جمع کیے تاکہ ان کو ہرایا جا سکے. لیکن لوگوں نے ان کے ساتھ دیا اور اس میں بہت بڑا حصہ نوجوان لوگوں کا. اگر آپ ووٹنگ کی شرح دیکھیے تو 35 سال سے کم لوگ جو ہیں 75% کے قریب وہ انہوں نے ممدانی کو ووٹ دیا ہے. 45 سے اوپر جو ہیں وہ انہوں نے ممدانی کے جو اپوننٹس ہیں ان کو ووٹ دیا ہے. تو اس میں یوتھ کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے عائشہ, کیونکہ یوتھ جو ہے نیو یارک میں وہ بھی کئی سالوں سے یہ امریکی معیشت کے تو مسائل بنے ایسے میں ایک سوال اٹھتا ہے, یہ آپ نے چینج کی بات کی ہے, ممدانی بھی اسی بات کا, جو ان کے وعدے ہیں وہ بہت بڑے وعدے ہیں, ان کو فنڈز بھی درکار ہوں گے. ٹرمپ فنڈ بندش کی بات کر رہے ہیں. ممدانی نے جو خواب دکھائے ہیں نوجوانوں کو, جس تبدیلی کی بات کی, تقریر کی حد تک سب اچھا لگتا ہے, کانوں کو بھی بھلا لگتا ہے, اور خواب بھی لوگوں نے دیکھے ہوں گے. ممدانی ڈیلیور بھی کر پائیں گے؟ دیکھیے یہی دو خدشات ہیں, ان کا اظہار پہلے بھی کیا جا چکا ہے. پہلی تو یہ بات ہے کہ ان کا تجربہ بہت محدود ہے. ممدانی کانگریس جو ہے نیو یارک شہر کی, اس کے ممبر ہیں تقریباً 1-1.5 سال سے. اس کے علاوہ کچھ کام کر چکے ہیں ٹیکسی ڈرائیورز کی یونین کے ساتھ, لیکن کوئی براہ راست حکومت کرنے کا ایکسپیرینس نہیں ہے. تو ایک تو یہ مسئلہ ان کے آڑے آ رہا ہے, آئے گا. اور دوسرا یہ کہ جو آپ نے بات کہی کہ ٹرمپ کی اپوزیشن اور ان تمام چیزوں کے لیے پیسے جمع کرنا جو ہے وہ ایک چیلنج ہوگا. لیکن آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ اس وقت جو فضا بنی ہے نیو یارک اسٹیٹ میں اور نیو یارک شہر میں, اس میں یہ بڑا مشکل ہوگا کہ اسٹیٹ کے لیول کے اوپر کوئی بھی ممدانی کو اپوز کرے گا, کیونکہ ایک لہر چلی ہوئی ہے ان کے حق میں, اور وہ کافی حد تک اپنے وعدے پورے کر پائیں گے. کر پائیں گے. شہزاد چودھری صاحب, کیا اس انتخاب کو صرف ایک میئر کا انتخاب کہا جائے یا امریکی سیاست میں طاقت کے توازن کی تبدیلی کی شروعات؟ کیا واقعی ٹرمپ کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے جو سیاسی طوفان کی صورت میں نیو یارک سے اٹھا ہے, یا نہیں اتنا سیریس لینے کی ضرورت؟ اچھا دیکھیں, ایک تو ہماری جو ایکسائٹمنٹ ہے نا زہران ممدانی کے جیتنے پہ نیو یارک سٹی کا میئر کے طور پہ, اس کو پلیس کرنا میرے دماغ میں تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے, کیونکہ ان کی والدہ میرا نائر ہیں جو کہ بہت فیمس ایک انڈین نژاد پروڈیوسر ڈائریکٹر ٹائپ اور لکھنے والی ہیں, اور وہ ہیں, ان کے والد بے شک ایک یوگینڈن مسلم ہیں, ان کی بیگم صاحبہ بھی ظاہر ہے کہ ایک انڈیا سے ہی تعلق رکھتی ہیں اور ایک خاص ان کا مذہب سے تعلق ہے. تو بہرحال تو تھوڑا سا اس کو پرسپیکٹو میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ زہران ممدانی بڑے اچھے انسان لگتے ہیں, بڑے ڈریون اینڈ ڈیڈیکیٹڈ ہیں, لیکن اس کو ذرا اس کا حدود اربا جب دیکھا جاتا ہے تو تھوڑا سا ہمیں اپنے جو ایکسائٹمنٹ ہے اس کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا چاہیے, پہلی بات. دوسری بات, نیو یارک سٹی اور نیو یارک ریاست اتنی ہی ڈیموکریٹک ہے جتنی پہلے تھی, جتنی آج, اور یہ ہمیشہ ڈیموکریٹک ہی رہی ہے. اچھا, اسی طرح ساتھ ہی ساتھ اس کے بالکل نیبرنگ اسٹیٹ نیو جرسی کے اندر, ورجینیا میں, وہاں پر بھی ڈیموکریٹس جیتے ہیں کل. کیلیفورنیا میں بھی ڈیموکریٹس نے حاوی ہوا ہے ایک ریفرینڈم کے اندر. تو یہ صرف ایک جوہت نہیں ہے جو کہ انقلاب لانے جا رہی ہے ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر. بے شک اس کی اپنی ایک خاص ایکسٹریم لیفٹ کی سیاست ہے جس کو تھوڑی سی احیا ملی ہے, لیکن ڈیموکریٹک پارٹی پوری امریکہ میں پھیلی ہے اور بہت بڑی ہے. اور کیا وہ پوری ڈیموکریٹک پارٹی اس کے انقلاب سے بہہ جائے گی, اس کے میئر کا انتخاب جیتنے سے؟ ایبسولوٹلی امپاسبل, نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے کہ وہ سینٹرسٹ ہی رہے گی یا لیفٹ آف سینٹر ہلکی سی ہوگی, وہ درمیان چلتے رہتے ہیں یہ سیاسی نظام. دوسری بات, یہ کتنے کامیاب ہو سکتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ پاپولزم کا, دیکھیے پاپولزم کیسے آئی؟ بائیڈن کے فیلئر سے پاپولزم آئی سامنے. بائیڈن اگر فیل نہ کرتا اپنی سیاست کے اندر, اپنے طریقہ کار کے اندر, اپنی باقی چیزوں میں, تو شاید پاپولزم کو موقع نہ ملتا, ٹرمپ کی پاپولزم کو.
اور ٹرمپ کی پاپولزم کی ساتھ اس کی جو پور جو اس کی پالیسیز تھیں، چاہے وہ امیگریشن کے خلاف ہیں، چاہے غزہ کے اندر ہے، چاہے اکنامک مشکلات ہیں جو کہ آج مہنگائی کی شکل میں نیو یارکرز کو ہٹ کر رہی ہیں، تو شاید زوران ممدانی کی بھی اتنی موقع نہ ملتا اس کو اتنا اسٹیبلش ہونے کا، سامنے آنے کا اور ایک مشکل الیکشن جیتنے کا۔ 123 بلینئرز ہیں، ارب پتی ہیں اس وقت نیو یارک سٹی کے اندر، سب سے بڑے جو اماؤنٹ ہے بلینئرز کا وہاں پہ ہے۔ ان کی مجموعی جو تعداد ان کے پاس ہے 760 ارب، صرف ان کے ذاتی طور پہ ان کے پاس پیسہ ہے۔ اب اس طرح کا شہر جو کہ اتنے بلینئرز کے اوپر، سپر رچ کے اوپر، اور فائنانس سینٹر ہے، گلوبل وہ فائنانس سینٹر، اس کے بنیاد پہ چل رہا ہو، تو اس کے نظام کو آپ کتنا تبدیل کر سکتے ہیں؟ یعنی پیسہ بھی آپ کو وہیں سے ملنا ہے، کام بھی وہیں سے کرنا ہے، تو یہ اگر ان کو بہت زیادہ ٹیکس کریں گے، ان کو تنگ کریں گے، کیونکہ پیسہ انہوں نے کہیں نہ کہیں سے تو لینا ہے، یہ جو وعدے کی ہیں، تو وہ لوگ چھوڑ کے کسی کنیکٹیکٹ میں چلے جائیں گے، کسی اور جگہ چلے جائیں گے۔ پہلے ہی آدھے نیو یارکرز کنیکٹیکٹ میں جا کے رہتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ٹیکسز لو ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ٹیکسز کو کم کرو گے، آپ کی محصولات کم ہو جائیں گی، محصولات کم ہوں گی تو اپرچونٹیز ٹو ڈیلیور کم ہو جائیں گی۔ تو نیو یارک کا اپنا اسٹرکچر، اپنی جو اس کا اکانومی ہے نیو یارک کی، وہ جس طریقے سے سیٹل ہوئی ہے، اس طریقے سے ہی میرے خیال میں اس کے اوپر اس کو اٹھایا جا سکتا ہے۔ ایک بہت بڑی تبدیلی کا جس کا ہم کہتے ہیں کہ پیش خیمہ ہو، یا اتنی بڑی ہو کہ ان کے انقلاب آ جائے گا ایک امریکہ کے اندر یا جمہوری ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر، اس کا کوئی چانس نظر نہیں آتا۔ مجھے لگتا ہے ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی اپنے وعدوں کو ڈیلیور کرنا۔ درست ہو گیا۔